بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آنکھ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تمام حضرات اسی عقیدے اور محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاعمام۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم والہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سرورہ حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت آرائے مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدی الرسول سعیدی صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ضلع ملتان، اور ہمارے عزیز بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء محمد جاوید جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، اور سید عبدالہادی شاہ صاحب زید شرفہ، اور دیگر جلیل القدر علماء ذی وقار، اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے تحریک صراط مستقیم و تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع ملتان کے امیر محترم المقام جناب محمد ذیشان قادری صاحب، اور نہایت ہی معزز و محتشم شامل حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مدینۃ الاولیاء ملتان کی اس قدیمی شاہی جامع مسجد توتلا والی میں ہم سب کو عظیم الشان شہنشاہ بریلی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں منتظمین کو اپنی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے
کیسر علی قادری صاحب، شہباز جلالی صاحب، وسیم رضا جلالی صاحب اور محمد محبوب جلالی صاحب اور دیگر ان کے رفقا، اللہ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اسی طرح ہر سال اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کے عرس مقدس کی اس بابرکت تقریب کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب اس اجتماع میں حاضر ہوئے، اللہ ہم سب کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا فیض عطا فرمائے، اور آپ نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، جو عقیدہ اہل سنت آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس پر قائم فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، میرے بعد ابھی بڑے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر عباس قادری عطاری صاحب جی تشریف، آپ کا بھی خطاب ہونا ہے۔ میں ان کے آنے تک آپ احباب سے ماوی گفتگو رہوں گا، ان کے آنے پر پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ محتشم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں۔ ایک 100 سال سے زائد عرصہ آپ کو دنیا سے فدا فرمائے بیت چکا، اس کے باوجود بھی دیکھو اعلیٰ حضرت کا کام بھی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی وہ دور تھا سوشل میڈیا کا، نہ کوئی پرنٹ میڈیا، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام کوئی پرنٹ میڈیا، کوئی الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتا، لیکن میرے رب نے ان کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے کے ہر عاشق رسول کے سینے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ صرف اپنے ہی نہیں، غیر بھی آج اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی اس تحقیق سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ ہر ایک اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کا محتاج ہے۔ ان کے فتوے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ کیا رب ذوالجلال نے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کو علم کا قد کاٹ عطا فرمایا؟ جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا، ہر موضوع پر قلم اٹھانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس اجتماع میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے، آپ نے اشتہارات کے ذریعے اس موضوع کو دیکھا بھی، پڑھا بھی، اور احباب سے اس موضوع کے بارے میں سنا بھی۔ رد قادیانیت فتاوی رضویہ کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی چند باتیں ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ذہن میں رکھنا کہ یہ پوری تحقیق نہیں جو آپ نے قادیانی کے رد میں پیش فرمائی، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ نے قادیانی کا ایسا رد کیا کہ آج تک قادیانی اعلیٰ حضرت کے علم کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتوے قادیانی کے رد میں عطا فرمائے، حالانکہ اس زمانے میں باقی تمام مکاتب فکر کے بھی بڑے بڑے جو ان کے ہاں چوٹی کے علماء تھے وہ بھی موجود تھے، نام لیں تو سارے تھے، اور کام دیکھیں تو اس قادیانی کے مقابلے میں بالکل صفر نظر آتا ہے۔ جتنے آج ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے، کوئی مجلس ختم نبوت بنائے، کوئی کس نام سے ختم نبوت کا نام لے کے پیسہ بٹور کے اپنے گھروں میں جا کے سو جائے، ان میں سے کسی سے پوچھو تو صحیح، یہ بتا تمہارے بڑوں میں سے کس نے قادیانی کے خلاف کوئی واضح فتویٰ پیش کیا ہو؟ یہ ذہن میں رکھنا، بڑے جان سے دیں گے، فلاں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، اس کی سیرت میں یہ بات لکھی، فلاں کی اٹھا کے دیکھو، اس میں یہ قادیانی کے بارے میں بات لکھی۔ میں نے کہا سیرت بعد والوں نے لکھی، سیرت کی بات نہیں کرتے،
واضح طور پر ان کا کسی ایک کا کوئی فتویٰ دکھاؤ کہ انہوں نے قادیانی کے رد میں کوئی فتویٰ دیا ہو کہ قادیانی اس پر صحیح حکم کیا لگتا ہے۔ آج بعد والوں نے ان کے جب زندگی کے شب و روز کو لکھا تو انہوں نے اپنی طرف سے قادیانی کے رد میں ان کی طرف منسوب کر کے چند جملے شامل کر دیے۔ ہم کہتے ہیں یہ لکھے ہوئے جملے نہ دکھاؤ، واضح طور پر کوئی قادیانی کے رد میں ان کا کوئی فتویٰ، کوئی جملہ، کوئی کلمہ دکھاؤ کہ انہوں نے قادیانی کے رد میں کچھ کہا ہو۔ وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور یہاں اللہ کے فضل سے سب کچھ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک وہاں کچھ نہیں، یہاں سب کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک کلمہ تو دکھا دو کہ قادیانی کے رد میں کسی نے قادیانی کے کفر پر کوئی فتویٰ دیا ہو۔ اللہ کے فضل سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے صرف اسے ہی کافر نہیں کہا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ فرمایا صرف قادیانی کافر نہیں، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے صرف وہ بھی کافر ہے۔ آج امت مسلمہ کو قادیانیت کے سامنے جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قادیانی ہے، انہیں بھی مسلم مانا جائے، چلو مسلمان نہیں مانتے تو احمدی مسلم مانو، دیکھو یہ کلمہ بھی ہمارے جیسا پڑھتے، سارا کچھ ہمارے جیسا کرتے۔ افسوس ہے امت مسلمہ کے ان لیڈروں پر جو قادیانیت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے نظر آتے۔ دکھ ہوتا ہے ان کے اس کردار کو دیکھ کر۔ قادیانی کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ وہ ہمارے محبوب کی ختم نبوت پر حملے کرے اور آج ہم ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قادیانیت کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نرم جملہ بھی نہیں، نرم لہجہ بھی نہیں انشاءاللہ، اور نہ ہی ہم ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور قیامت تک یہ قادیانی کافر رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا جو ان کو کافر نہ مانے وہ بندہ خود بھی کافر ہے۔ دیکھو چونکہ مضمون بڑا طویل ہے، میں پہلے گفتگو کرتا ہوں تو میں اظہار کرتا ہوں اس بات کا کہ کوشش کریں نعرے نہ لگائیں، نعرے لگانے کے لیے پھر موقع ملے گا تو نعرے لگائیں گے۔ ابھی جو کچھ آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، ابھی مفتی سمر صاحب بھی تشریف لے آئیں گے تو ان کے آنے پر میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا، ابھی تو میں نے پہلے حوالے سے بات کا ہی آغاز نہیں کیا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 279 پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے ایک سوال پوچھا گیا، قادیانی ہے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے، بات کرنی کس پیرائے میں؟ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قادیانیت ہے کیا، قادیانی کس زہریلے سانپ کا نام ہے، اگر کسی کو بات کرنی پڑے تو کس پیرائے میں بات کرنی؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے یہ سوال کیا گیا، فرمایا قادیانیوں سے کس طرح کس پیرایہ میں بحث کی جائے، یعنی ان کی تردید کے بھاری ذرائع کیا ہے، قادیانی کے رد کے بھاری ذرائع کیا ہے، یہ سوال اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے کیا گیا۔ اس موضوع پر بھی کئی احباب ہمارے بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ حساس مسئلہ ہے بڑا، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو۔ ہمارا نماز، روزہ، حج، زکات، ہماری زندگی کا ہر عمل عقیدہ ختم نبوت پر کھڑا ہے۔ اگر اس ختم نبوت والے عقیدے میں رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی ذرا سی لفظ آ گئی تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول، یہاں تک کہ میرا رب ہمارے کلمے کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ خدا اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، یہ مسئلہ ہنسانے کا نہیں، یہ مسئلہ حقیقت کا ہے، دنیا کو بتانے کا۔ اہل سنت کے دل میں اس کی حقیقت کو پیوست کرو تاکہ پتہ چلے۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے، آج کئی لوگ ہمارے قادیانی کی اس کردار پر بیٹھ کر روشنی ڈال کے واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں اس کے کردار کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس بدبخت کے
اس بد کردار کے گندے عقیدے کی طرف دیکھنا ہے بے شک کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے. وہ چاہے خلاصت کھائے، چاہے جو کچھ مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ ہمیں سروکار ہے کہ اس نے ہمارے محبوب کی ختم نبوت پر حملہ کیا. بے شک ہمارے ہاں لوگ آج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی تھا، ایک جیب میں ڈھیلے ڈالتا تھا، ایک میں گڑ ڈالتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جن ڈھیلوں سے سمجھا کرتا تھا گڑ سمجھ کے ان ڈھیلوں کو کھا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اعلیٰ حضرت نے حالانکہ 2 مثالیں پیش بھی فرمائی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ایک مثال اس کی یہ ہے، لیکن ہم نے اس پر گفتگو نہیں کرنی. فرمایا ایک اس کے بیٹے کی جس کی نسبت کہا تھا اس نے کہ انبیاء کا چاند پیدا ہوگا. قادیانی نے کہا تھا کہ انبیاء کا چاند پیدا ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لے گے. سارے توجہ رکھنا میری طرف. کہا بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر شان الہی کے چودم برداشتم مادہ عام. جب میں نے دم اٹھا کر دیکھا تو مادہ پایا. اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ بیٹا ہوگا اور انبیاء کا چاند ہوگا، اور سارے بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے. لیکن جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں وہ بیٹی تھی. یہ اس نے پیشین گوئی کی تھی اور غلط ثابت ہوئی. ادھر نبی نہیں، نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے غلام حضرت صدیق اکبر کی شان کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے جانے سے پہلے خبر دی تھی کہ میرے ہاں اب کون پیدا ہوگا. جانے سے پہلے خبر دی تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور جو کچھ فرمایا تھا وہی کچھ ہوا. لیکن یہ کمینہ کیا کہتا، اس نے پیشین گوئی کی، کہا بیٹا ہوگا. جب پیدا ہوئی تو بیٹی ہوئی. تو کہنے لگا اس کے اوپر کہا کہ وحی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی معاذ اللہ. اب کے جو ہوگا وہ انبیاء کا چاند ہوگا. بیٹی بیٹے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. اب کے ہوا بیٹا، مگر چند روز جی کر مر گیا. اس نے کہا تھا کہ بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے معاذ اللہ. بادشاہ کیا اعلیٰ حضرت کرتا ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. یہ اس کا کردار ہے کمینے کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پر بھی ہماری بات نہیں. اگلی مثال بھی پیش کی اعلیٰ حضرت نے. فرمایا دوسری بہت بڑی بھاری پیش کوئی آسمانی چورو کی، اپنی چچا زاد بہن احمدی کو لکھ کر بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کر دیا. اس قادیانی نے اپنی چچا زاد بہن سے کہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دے. اس نے صاف انکار کر دیا. اس پر پہلے تما دلائی، پھر دھمکیاں دی، پھر کہا کہ وحی آ گئی کہ زوجنا کہا ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے ایک نہیں سنی اس کی. اس نے کیا کیا، سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرے کا دھرا ہی رہ گیا. جو اس نے کہا تھا کہ نکاح ہو گیا، آسمان سے اب پیغام بھی آ گیا معاذ اللہ. نہ وہ شوہر مرا، کتنے بچے اس سے ہو چکے اور یہ چل دیے. یہ مر گیا لیکن اس کے بچے پھر بھی پیدا ہوتے رہے. یہ کہتا تھا 2.5-3 سال بعد اس کا شوہر مر جائے گا. یہ کمینہ مر گیا لیکن اس کے بچے پھر بھی پیدا ہوتے رہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر بھی ہماری بات نہیں. بات ہے کیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے باری ذریعہ اس کے رد کا اول کلمات کفر پر گرفت ہے. بے شک. جو اس نے کفر بکے ہیں کمینے نے، اس پر گرفت کرنا، یہ ہے قادیانی کے ساتھ بات کرنے میں سب سے بھاری ذریعہ. اب ہمیں کیا پتا اس نے کیا کیا کفر بکے، ہمیں خبر ہی نہیں. ہم نے تو صرف وہ لچھے دار تقریریں سنی کہ سنا ہے اس کا کردار کیسا تھا. بھاری ذرائع اس کے قادیانی کے جو کفریہ عقیدے تھے اس پر گرفت کرنا ہے. وہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ تھوڑے بھی نہیں، جو اس کی تصانیف میں برساتی حشرات کی طرح اہلے گہلے پھر رہے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی توہینیں، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں اس کمینے نے بکی. ان کی ماں طیبہ طاہرہ پر تان، اور یہ کہنا کہ یہودی کے جو اعتراض
عیسیٰ اور ان کی ماں پر ہے، ان کا جواب نہیں، اور یہ کہ نبوت عیسیٰ پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ عدم نبوت پر دلیل قائم ہے، یہ ماننا کہ قرآن نے ان کو انبیاء میں گنا ہے اور پھر صاف کہہ دینا کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے اتنی توہینیں کی، اتنا بکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ طیبہ طاہرہ ماں پر بھی تہمتیں لگائی۔ ہم نرم کو شرک ہے اس کے بارے میں، اور اس کے ماننے والوں کو معاذ اللہ ہم احمدی مسلم مانے، جیسا کہ آج لوگ ہمیں منوانے کی سازش میں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ باہر سے فنڈنگ ہو رہی، قادیانی پیسہ دے رہا، قادیانی سانپ اپنا زہر پاکستان میں اگل کر معاذ اللہ امت مسلمہ کے اس عقیدے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے انشاءاللہ آخری سانس تک ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے۔ انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت دیکھو اس کا جو عقیدہ، وہ عقیدہ کیا ہے؟ اس کے عقیدہ اس کی اپنی کتاب سے، اس نے اپنے آپ کو مجدد بھی کہا، اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا۔ یہ تدریجاً چڑھا، اور پھر کبھی غیر تشریعی نبی کا قول کیا، کبھی اس نے ذلی نبی کا قول کیا، کبھی بروزی نبی کا قول کیا، اور پھر آخر میں اس نے حقیقتاً نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جو آج کہتے ہیں یہ ان کی اپنی کتاب، قادیانی کی کتاب مسیح موعود اور ختم نبوت، یہ مسیح موعود اور ختم نبوت یہ چھٹی بار 1970 میں چھپی، چھٹی بار 1970 میں، 1970 سے پہلے 6 بار یہ کتاب چھپ چکی۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر کیا لکھا، بڑی توجہ رکھنا، ان کا اپنا عقیدہ لکھا کہ قادیانیت کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود کی جماعت کے 2 فریق ہیں، ایک احمدی جن کا کام کا مرکز لاہور ہے، دوسرے قادیانی جن کا مرکز قادیان ہے، وہ رقبہ کے قریب قادیان۔ فریق قادیان اور فریق لاہور کا اصل اختلاف صرف 2 امور میں ہے، ایک احمدی گروپ اور ایک قادیانی گروپ، دونوں ہی ان کے گروپ ہیں، ان کا 2 امور میں اختلاف ہے۔ اول کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود مجدد تھے یا نبی؟ سنو ان کی اپنی کتاب کہتی ہے، نرم گوشہ رکھنے والوں سنو، ان کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ مجدد تھے یا نبی۔ فریق قادیان کے پیشوا کا خیال ہے کہ آپ نبی تھے معاذ اللہ، اور فریق لاہور آپ کو صرف مجدد مانتا ہے۔ ابھی پریشان نہ ہونا کہ چلو مجدد تو مان لے نبی نہ مانے، ابھی اعلیٰ حضرت کا قول پیش کرتا ہوں۔ دوم یہ کہ جو مسلمان آپ کی بیعت میں داخل نہیں وہ دارہ اسلام کے اندر ہیں یا نہیں؟ فریق قادیان کے پیشوا کا خیال ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کی اپنی کتابیں لکھ رہی ہیں، اور انہوں نے مسیح موعود کا کبھی نام بھی نہ سنا ہو، اور خواہ وہ حضرت مرزا صاحب کو دل سے سچا مانتے ہو اور منہ سے انکار بھی نہ کرتے ہو۔ فریق لاہور کا یہ عقیدہ کہ ہر کلمہ کو مسلمان ہے، ہاں مجدد اور مسیح امت کا رد کرنا، ان کی مخالفت کرنا قابل مواخذہ ضرور ہے، بلکہ اس کا ساتھ نہ لینا، خاموشی سے الگ بیٹھے رہنا اسلام کی موجودہ حالت میں عند اللہ قابل مواخذہ ہے۔ یہ 2 قول، ایک گروہ ان کا اسے مجدد مانتا، دوسرا گروہ واضح لفظوں میں ان کی کتاب میں لکھا کہ وہ اس بدبخت کو نبی مانتے ہیں۔ اب بھی یہ کتابیں ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی۔ نبی ماننا تو بڑے دور کی بات، ہم تو نبی السلام کے بعد کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ماننا تو بڑے دور کی بات۔ اور
اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جو فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 384 پر لکھا، یعنی مجدد ہونے کا جو مانا گیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا۔ ایک مرزا قادیانی کا سوال ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آئے گا۔ مرزا صاحب مجدد وقت ہیں، عالی جا، اس قوم نے لوگوں کو بہت خراب کیا، ثبوت کے لیے کوئی رسالہ وغیرہ ارسال فرمائیں تاکہ گمراہی سے بچے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد آتا ہے، ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آئے گا۔ تو کہا مرزا صاحب مجدد وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا اور مختصر اور جامع جواب دیا، سنو جواب، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اتنے سے جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے، فرمایا مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا ضروری، اور فرمایا یہ کمینہ تو مسلمان ہی نہیں، مجدد کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری، مسلمان ہوگا تو مجدد بنے گا، فرمایا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری۔ اور قادیانی کافر مرتد تھا،